سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رضا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت سید امین القادری کا بیان رہے گا 10 ایسے وظیفے جو آپ کو بے شمار فائدے کریں گے، تو پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں، اور ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ آپ کو روزانہ اسی طریقے کے ویڈیو ملتے رہیں گے جو آپ کے لیے فائدہ کرے، ہمارے لیے فائدہ کرے۔ تو چلیے پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ کس پہ چلتا ہے، اس کا نام ہی جامع آل رسول ہے، اور یہ جامع آل رسول جو نسبت ہے، آل رسول کہتے ہیں سیدہ فاطمہ سے لے کر امام مہدی تک حضور کی جتنی اولاد ہے ان سب کو آل رسول کہتے ہیں۔ تو ہم نے سوچا کہ کوئی کسی کے نام سے رکھتا ہے، کوئی کسی کے نام سے رکھتا ہے، تو حضور کی اولاد میں سے کوئی چھوٹنے نہ پائے، سیدہ فاطمہ سے لے کے امام مہدی تک سب کے نام سے ایک مدرسہ ہو جائے، اس کا نام رہے جامعہ آل رسول۔ اور اس کی برکت آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 250 بچے جو پڑھتے ہیں، یہ آپ یقین جانیں اردو میں نعت پڑھنا آسان ہے اور بچوں کو نعت رٹانا بھی آسان ہے۔ حالانکہ بچے اگر آ کر پڑھیں، نعت شریف بھی پڑھیں نا، تو یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن بچوں نے اردو میں نعت شریف پڑھنے کی بجائے نعت ہی پڑھی، یہ نعت ہی پڑھی، مگر کسی شاعر کی لکھی ہوئی نہیں، بلکہ ان کے مولا کی نازل کی ہوئی نعت جسے قرآن مقدس کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے سرکار نظمی فرماتے تھے کہ آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ، محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت اچھا پڑھا بچوں نے، اور اللہ تعالیٰ بچوں کو اساتذہ کی محنت ہے۔ ہمارے حافظ اسامہ صاحب جو مسجد کے نائب امام ہے، حافظ وسیم صاحب اشرفی جو مسجد آمنہ اشرفی کے امام صاحب ہیں، حافظ اسرائیل صاحب اشرفی اور حافظ عرفان نوری، حافظ اسید الرحمن صاحب، یہ سب حافظ عتیق، یہ سب اساتذہ کی محنت ہے اور رات و دن کی محنت ہے۔ بچوں کو قرآن یاد کرانے کے بعد مائک پہ پڑھوانا یہ آسان کام نہیں ہے، اور 250 بچے، اور اس مدرسے کے جو صدر مدرس ہے حضرت مولانا مفتی امتیاز صاحب جو نظامت کر رہے تھے، وہ ہے ان سب کی محنتیں، کوششیں، کاوشیں۔ ہم یہاں پر محفل نعت بھی رکھ چکے ہیں، تقریر کی محفل بھی رکھ چکے ہیں۔ مسابقے کی محفل رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بچوں میں قرآن پڑھنے کا جذبہ پیدا ہو، اور یاد رکھیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ قرآن جیسی کتاب، آسمانی کتابیں اور بھی ہیں، لیکن قرآن جیسی کتاب نہ اس سے پہلے آئی اور اب اس کے بعد تو کوئی کتاب آ بھی نہیں سکتی۔ قرآن کی بات ہے، قرآن کا معجزہ ہے، قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ قرآن کو جتنا پڑھیں جتنا پڑھیں جتنا پڑھیں، ہر مرتبہ اس کی لذت آپ کو ملتی چلی جاتی ہے۔ اور قرآن کی اہمیت ہے، یہ قرآن کی اہمیت ہے۔ یہاں محلے کے لوگوں بھی حاضر ہیں، ہمارے آس پاس کے لوگ بھی حاضر ہیں، تو قرآن کی اہمیت کی وجہ سے، قرآن دیکھو کتنی عظیم کتاب ہے، قرآن کی اہمیت کی وجہ سے اللہ نے ہر فرشتے کو بھی قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں دی۔ ہر فرشتہ ہو کر، معصوم ہو کر، وہ فرشتہ کوئی گناہ نہیں کرتا، غیبت نہیں کرتا، اللہ کی مرضی کے خلاف زندگی نہیں گزارتا، پھر بھی ہر فرشتے کو قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ مخصوص مقرب فرشتے ہیں، انہی کو قرآن پڑھنے کی اجازت ہے۔ تو جو دوسرے باقی کے فرشتے ہیں وہ اللہ سے عرض کرتے، مولا ہمیں قرآن پڑھنے کی اجازت تو نہیں ہے، اب ہم قرآن کی لذت لینا چاہیں تو کیا کریں؟ تو اللہ فرماتا ہے زمین پر جاؤ اور میرے جو بندے قرآن پڑھتے ہیں ان کے منہ پر اپنا منہ رکھ دو اور قرآن کی لذت حاصل کر۔ یعنی جب حضور کا کوئی غلام قرآن پڑھتا ہے
تو وہ کتنا مقدس ہو جاتا ہے کہ اس کے منہ کی کوئی قدر کرے نہ کرے، فرشتے اس کے منہ پر اپنا منہ رکھ کر کے اس کی لذت کو حاصل کرتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پڑھ رہے تھے، اور جب اس میں اکثر چونکہ آخری پارے کی تلاوت ہو رہی تھی، جو لوگ سمجھے ہوں گے یقیناً کہیں قیامت کا ذکر، کہیں جہنم کا ذکر، کہیں جنت کا ذکر، کہیں میدان محشر کا ذکر، یہ سب آپ نے سنا۔ اگر آپ توجہ کرتے تو مزید آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ یاد رکھیں، قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کریں۔ بلکہ اب یہاں عشاء کے بعد تعلیم بالغاں کا بھی نظم ہے۔ اگر آپ بڑی عمر کے ہیں، قرآن پڑھنا نہیں جانتے، آؤ قرآن سیکھو۔ اس سے پہلے کہ موت آئے قرآن سیکھ لو، کیونکہ فرمایا گیا کہ جس نے زندگی میں قرآن پڑھنا نہیں سیکھا اور وہ مر گیا تو قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھایا جائے۔ قیامت میں وہ اندھا، اس لیے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ قرآن پڑھنا سیکھے۔ ہم اگر 24 گھنٹے میں صرف 1 گھنٹہ دیتے ہیں قرآن سیکھنے کے لیے تو یقین جانیں کہ آپ قرآن چند مہینوں میں، اور 4-5 پارے آپ اچھے استاد سے پڑھنا اگر سیکھ گئے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ خود بخود قرآن پڑھ لیں گے۔ اور قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیے۔ آج لوگ کہتے ہیں مصیبت میں ہے، بلاؤں میں ہے، پریشانیوں میں ہے، قرآن پڑھیے۔ قرآن کی برکت سے ساری مشکلیں آسان ہوگی۔ اللہ کی کتاب سے بڑی کوئی کتاب نہیں ہے۔ ایک صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام ہے حضرت سیدنا اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ صحابی حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رہتے تھے مدینہ منورہ سے، یعنی کہ کنارے کی بستی میں، کھیت دیہات کے علاقے میں رہتے تھے وہ، اور حضور علیہ السلام سے کبھی کبھار ملنے کے لیے آتے تھے۔ اب صحابہ کی عادت تھی کہ صحابہ اکثر رات کو قرآن شریف پڑھتے تھے۔ اگر میری بہنیں بھی سن رہی ہیں، اگر آپ اکیلے میں جب سب سو جائیں اس وقت آپ قرآن پڑھیں گے نا تو دن میں قرآن کی لذت الگ ہے اور رات میں قرآن کی لذت الگ ہے، اور جب آدھی رات گزر جائے تو قرآن کی لذت الگ ہے۔ مولا علی فرماتے تھے، میرے مولا مشکل کشا کہتے تھے کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں، جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھنے لگتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے باتیں کریں تو میں قرآن پڑھنے لگتا ہوں۔ تو رات میں کبھی قرآن کھول کر بیٹھیے۔ ڈاکٹر اقبال جرمنی سے ڈاکٹری پڑھے ہوئے آدمی تھے، لیکن اس شخص کا قرآن پڑھنے کا مزاج یہ تھا کہ جب وہ قرآن رات کو پڑھتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ صبح کو جو ان کے آنسو مصحف قرآن پہ گرتے تھے تو دھوپ نکلنے کے بعد وہ قرآن کے اوراق سکھانے کے لیے ان کے گھر والے رکھ دیا کرتے تھے۔ اقبال کی شاعری میں جو چاشنی ہے وہ قرآن کی برکت ہے، وہ درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ تم نے قرآن سے مرنا سیکھا ہے، مرنا، کاش کہ تم قرآن سے جینا سیکھ لیتے۔ بھئی مرنے والوں کے سرانے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ یاسین پڑھتے ہیں، اور عقیدہ کیا ہے؟ حدیث بھی ہے کہ جو شخص سکرات والوں کے پاس قرآن پڑھے گا تو موت کی تکلیف آسان ہو جائے گی۔ تو جس قرآن کی برکت سے موت کی تکلیف آسان ہو سکتی ہے، کیا اس قرآن کی برکت سے زندگیوں کی تکلیفیں آسان نہیں ہو سکتی؟ موت کی تکلیف مشکل ہے یا زندگی کی تکلیف مشکل ہے؟ موت کی تکلیف زیادہ ہے، زندگی کی تکلیف کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اقبال کہتے ہیں کہ تم نے قرآن سے مرنا سیکھا، تم قرآن سے جینا سیکھو، قرآن اپنی زندگی میں شامل کرو۔ تو صحابہ کی عادت تھی، قرآن پڑھتے تھے۔ مولانا نے ابھی مفتی صاحب نے موبائل کا ذکر کیا، موبائل ایسا گھس گیا یہ ظالم ہماری زندگی میں کہ اس سے کوئی بچا نہیں۔ جیسے پیسے سے کوئی نہ بچ سکا، اب پیسے کے بعد دوسری مقبول چیز یہ ہے، موبائل سے کوئی نہیں۔ کیا پنڈت، کیا مولوی، کیا امام، کیا لیڈر، کیا امیر، کیا غریب، کیا بوڑھا، کیا بچہ، سبھی اس میں مبتلا ہو گئے۔ ادھر سے گھنٹی بجی ٹن، ادھر سے نکال کر کے دیکھا کس کا میسج ہے نا؟ بے چین ہو جاتا ہے آدمی، کس کا میسج ہے؟ نادان
अननोन पर्सन का मैसेज देखने में तुझे इतना शौक और इतनी दिलचस्पी है, कभी खुदा का मैसेज देखने में भी तुझे दिलचस्पी हुई है? उसने भी तो कोई मैसेज भेजा है ना, उसका भी तो कोई फरमान है, उसका भी तो कोई हुक्म है, उसी को कुरान कहते हैं। आओ कुरान की तरफ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पे फरमाया था कि मैं तुम में दो भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूं और दोनों का दामन मजबूती से पकड़े रहना, तुम कभी गुमराह नहीं हो सकोगे। फरमाया था एक अल्लाह की किताब है और दूसरी मेरी अहले बैत है। और ये भी फरमाया था, ये भी कहा था कि ये दोनों कभी जुदा नहीं होंगे, हत्ता के हौज़े कौसर पर मुझसे आकर मुलाकात करेंगे। इमाम हुसैन ने करबला में बता दिया कि नाना के फरमान की हक्कानियत क्या है। फरमाया कभी जुदा नहीं होंगे। गर्दन कट गई, हुसैन कुरान पढ़ के बता रहे हैं, लोगों देख लो अभी भी कुरान से हमारा ताल्लुक कितना मजबूत है। जान से हमारा ताल्लुक कट चुका है लेकिन कुरान से हमारा ताल्लुक अब भी बाकी है। और हुसैन पाक ने कुरान पढ़ा, नेज़े पर कुरान सुनाया, तो ये कुरान है। और उनके वालिद तो कैसे कुरान पढ़ते थे। मौला अली कैसे फरमाते थे कि मैं घोड़े की एक जीन पर कदम रखने के बाद दूसरे जीन पर कदम रखने से पहले पूरा कुरान खत्म कर लिया करता हूं। अभी लोग तामक तोइयां कर रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है। फरमान पर सबका यकीन है, फरमान पर सबका यकीन है कि मौला अली ने कहा घोड़े की एक जीन पर कदम रखने के बाद दूसरे पर कदम रखने से पहले पूरा कुरान खत्म कर लेता हूं। कैसे? अगर कभी वक्त रहा तो ये राज जरूर बताऊंगा कैसे, लेकिन यहां उन्वान कुरान है, इसलिए इंशाअल्लाह किसी मौके पर मुझे याद दिलाइए, जब मौला अली पर गुफ्तगू हो तो बताएंगे कि एक जीन पर कदम रखने के बाद दूसरे जीन पर कदम रखने में कितना टाइम लगता है। कभी घोड़ा देखा है? उस पे बैठे हो? सुन्नत समझ के कभी बैठना। पहले लोग बारात में बैठते थे, अब बंद हो गया। अगर चालू भी हो जाए तो मुझे कोई नुकसान नहीं, बैंड बाजा बंद करो, घोड़े पे बैठ के जाने में क्या प्रॉब्लम है? वो तो सवारी है ना। और सुन्नत की नियत से बैठ जाए तो भी सवाब ही मिलना है। घोड़े पे जाना जो वो गलत नहीं है, बैंड बाजे के साथ जाना गलत। अल्लाह का शुक्र हमारे शहर से ये बला खत्म हो गई है, तो घोड़े पे बिठा के नाशीब पढ़ते हुए जा सकते हैं। इस नियत से कभी बैठ जाया करो कि मेरे महबूब की सुन्नत है। तो मेरे जैसा सुस्तर आदमी घोड़े की एक जिन पे कदम रखने के बाद मुझे दूसरे जिन पे कदम रखने में जितना टाइम लगा था वो 2 से 3 सेकंड थे बस मेरे सुस्त आदमी के लिए। तो मौला मुश्किल कुशा तो बड़े फुर्तीले थे ना, एक हाथ में खैबर उखाड़ा, वो भी सीधे हाथ से नहीं बल्कि दूसरे हाथ से। और कितना था वो खैबर? इमामुल मुतकल्लिमीन मौलाना नकी अली खान अलैहि रहमा आला हज़रत के वालिद ने लिखा है अपनी किताब में कि उखाड़ करके दूसरे हाथ से जब खैबर फेंका है दरवाजा, तो 70 लोग मिलकर उसको उठा नहीं सके। जिसको 70 लोग मिलकर दोनों हाथ से नहीं उठा पाते हैं, उसको हुसैन का बाबा अकेले उखाड़ के फेंक देता है। तो कितने फुर्तीले थे ना वो, क्या ताकत थी, क्या चाको चौबंद थे, अलग उन्वान है। तो साहबे किराम कुरान पढ़ते थे। हम मोबाइल में बहुत मैसेज देखते हैं, थोड़ा बल्कि मोबाइल में कुरान डाउनलोड कर लो, कुरान मोबाइल में डाउनलोड कर लो, पढ़ो कुरान, कुरान पढ़ो, उसकी बरकत मिलेगी। कुरान पढ़ने से बेखौफी पैदा होती है, कुरान पढ़ने से बेखौफी पैदा होती है, कुरान पढ़ने से अल्लाह पर यकीन पैदा होता है, कुरान पढ़ने से ईमान मजबूत होता है, कुरान पढ़ने से इंसान अल्लाह का करीबी बन जाता है, कुरान पढ़ने से अल्लाह का कुर्ब नसीब होता है। हर अल्लाह के वली की जिंदगी उठा के देख लो, वो रात को आपको कुरान पढ़ते मिलेंगे। और जब तक हम रातों को कुरान पढ़ते थे उस वक्त तक के हम पर कोई जालिम हुक्मरान मुसल्लत नहीं था, हम सब पर गालिब थे और लोग मगलूब थे। लेकिन जब से हमने कुरान पढ़ना छोड़ दिया अब मगलूब ही होते जा रहे हैं। तो हुजूर के सहाबी हैं हजरत सैयदना उसैद इब्ने हुज़ैर रदी अल्लाह ताला। हजरत उसैद बिन हुज़ैर रात को कुरान पढ़ रहे थे, कुरान मुकद्दस की तिलावत कर रहे थे।
اور دیہات کا، کھیت کا، جنگل کا ماحول تھا. ان کا گھوڑا کھڑا ہوا تھا وہاں پر، بندھا ہوا تھا بلکہ گھوڑا، اور پاس ہی میں ان کا بچہ سویا ہوا تھا. تو جب وہ قرآن پڑھتے تھے، اچھا صحابہ قرآن پڑھتے تھے نا تو وہ بلند آواز سے پڑھتے، اور قرآن بلند آواز سے پڑھنے کا بھی ایک الگ لطف ہے، اس کی ایک الگ لذت ہے. دھیرے دھیرے پڑھیں تو بھی اچھی بات ہے، لیکن جب آدمی اس کو بلند آواز، بعض بچوں نے قرآن ایسا پڑھا کہ کچھ لوگوں کی آنکھیں بھیگ گئی، کچھ اللہ کے بندوں کی. اور یہ بھی یہ ایمان کی علامت ہے قرآن نکائیں. قرآن کہتا ہے کہ ایمان والوں کی پہچان ہے جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، آنسو نکل پڑے. چھوٹے چھوٹے بچوں نے جو قرآن پڑھا نا، آنسو نکل پڑے. اور قرآن کو آنسوؤں کے ساتھ ہی پڑھنا چاہیے، قرآن کو آنسوؤں کے ساتھ پڑھنا چاہیے، بلکہ قرآن مقدس پڑھتے وقت تو آنسو نہ آئیں تو آنسو نکالنے کی کوشش کرنا چاہیے. آنسو نہیں نکلتے تو کم سے کم رونے جیسی صورت بنا لینا چاہیے. یہ قرآن پڑھنے کا طریقہ ہے. ایک بار کسی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے سامنے قرآن پڑھا تو انہوں نے فرمایا تلاوت تو ہو گئی، آنسو کہاں ہے؟ اس لیے کہ قرآن روتے ہوئے پڑھنا چاہیے. اب آج کل وہ رواج نہ رہا تو کم از کم چلیں رونے جیسی صورت ہی بنا لیا کریں قرآن پڑھتے وقت. دنیا کیا کہے گی اس کو چھوڑ دیں. اگر کوئی ریاکار کہتا ہے تو کہے، کوئی روتڑا کہتا ہے تو کہے، ہمیں دنیا سے کیا لینا، لیکن قرآن روتے ہوئے پڑھیں. مگر یہ نہیں کہ روتے وقت یہ نیت کریں کہ لوگ دیکھ کے سمجھے کہ ہم کتنے اللہ والے ہیں، یہ ریاکاری. یہ سوچے نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اسے پسند آ جائے، آنسو اس کو پسند آ جائے. اسید ابن حضیر قرآن پڑھ رہے تھے. قرآن پڑھتے پڑھتے اچانک انہوں نے کیا دیکھا کہ ان کا گھوڑا بدکنے لگا، اچھلنے لگا. اب گھوڑا ہنہنا کر کے، وہ گھوڑا کیسی آواز نکالتا ہے نا، ہنہنا کر کے جب وہ اچھلنے لگا تو انہوں نے دیکھا کہ بچہ قریب میں سویا ہے، کہا یہ اچھل کود کرے گا کہیں میرے بچے کو کچل نہ دے. تو انہوں نے تلاوت روک دی، اور جب توجہ کی تو کیا دیکھا کہ آسمان سے کچھ نور کی قندیلیں زمین پر آ رہی تھی تلاوت کے وقت. اور جب انہوں نے تلاوت موقوف کر دی تو وہ قندیلیں واپس جانے لگی. پھر انہوں نے تلاوت شروع کی، پھر گھوڑا ہنہنانے لگا، اچھلنے لگا، اور پھر قندیلیں زمین کی طرف آنے لگی. پھر انہوں نے گھوڑے کو اچھلتے کودتے قرآن پڑھنا موقوف کر دیا. صبح کو گئے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو عرض کیا یا رسول اللہ رات کا حال یہ اور یہ تھا. اب غائب دا نبی نے جب یہ سنا، سرکار فرماتے ہیں تم قرآن پڑھ رہے تھے تو تمہارے قرآن کو سننے کے لیے رحمت کے فرشتے نازل ہو رہے تھے. اس کو دیکھ کر کے گھوڑا بدک رہا تھا اور ہنہنا رہا تھا. اگر تم قرآن کی تلاوت نہ روکتے، موقوف نہ کرتے تو پھر کیا ہوتا؟ تم ان فرشتوں کو دیکھ لیتے، ان کی زیارت کر لیتے، وہ جو رحمت کے فرشتے نازل ہو رہے تھے. یہ قرآن ہے. ہمارا مشن یہ ہے سنی دعوت اسلامی کا، بلکہ سنی دعوت اسلامی صرف سفید امامے والے چند اراکین کی تنظیم نہیں ہے، یہ ہر عاشق رسول کی تنظیم ہے. تو یہ اپنی جو سنی دعوت اسلامی، اس کا مشن یہ ہے ہر بچہ قرآن پڑھے. اس لیے قرآن کی خدمت کے لیے پورے شہر میں 60 سے زیادہ مدرسے ہو گئے، 2 دارالعلوم لڑکوں کے ہو گئے، 2 دارالعلوم لڑکیوں کے ہو گئے، اور یہ سلسلہ جاری ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ سلسلہ مزید جاری رہے گا. میری گزارش ہے آپ سنی دعوت اسلامی کے مدارس کا تعاون کریں، مدد کریں تاکہ یہ سلسلہ چلتا رہے. یہ پہلا مسابقہ قرآن تھا. اللہ سے دعا کریں ہر سال یہ ہوتا رہے. اور مجھے خوشی ہے کہ قرآن سننے کے لیے آپ اتنی دیر تک کے بیٹھے. اللہ آپ سب کو اس کی جزا عطا کرے، بہتر صلہ عطا کرے. دیکھو قرآن کی بڑی برکت ہے. میرا یہ پیغام آج میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، کم سے کم اپنی عادت بنائیں کہ سونے سے پہلے 4-5 آیتیں ہی پڑھ لیا کریں، ایک رکوع ہی پڑھ لیا کریں، ضرور پڑھیں. آپ دیکھیں قرآن شریف میں ایک سورت ہے، اگر سونے سے پہلے اس سورت کو آپ پڑھ لیں، روزانہ پڑھنے کی عادت ڈالیں، تو یہ سورت کی تاثیر یہ ہے کہ آپ جو سوچو گے وہ ہوگا، جو سوچو گے وہ ہوگا.
اس سورت کا نام ہے سورہ مزمل. 2 رکوع پر مشتمل ہے یہ سورت اور 5 منٹ سے بھی کم کا وقت لگتا ہے. 5-6 دن اگر آپ اس کو ریگولر پڑھیں گے نا سورہ مزمل کو تو آپ کو یہ زبانی یاد ہو جائے گی اور آپ سورہ مزمل پڑھنے کے عادی بنے. جادو سے بچیں گے, سحر سے بچیں گے, بلاؤں سے بچیں گے, یہ ہے. پھر بھوکمری سے بچنا ہے, فاقہ کشی اور غربت سے یعنی مالدار بننا ہے. سوتے ٹائم سورہ واقعہ کی تلاوت کر. سورہ واقعہ مالدار بنانے والی سورت ہے. ایک مرتبہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ آپ کے وصال کا وقت قریب تھا. حضرت سیدنا عثمان غنی آپ کے گھر گئے اور جانے کے بعد کہنے لگے بھائی عبداللہ آپ کی بڑی دینی خدمات ہے, اب ایسا لگتا ہے کہ تم دنیا میں زیادہ دن تک نہیں رہو گے اور تمہاری بیٹیاں ہیں اور آپ مجھے وصیت کر دیں کہ میں آپ کی بیٹیوں کے لیے کیا خدمت کر سکتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود اٹھ کر بیٹھ گئے. کہنے لگے عثمان میرے بھائی یاد رکھو میری بیٹیاں کبھی بھوکی نہیں رہے گی, میری بیٹیاں کبھی فاقے سے نہیں رہے گی, میری بیٹیوں کو کبھی مال کی تنگی نہیں ہوگی, آپ پیسوں کی بات نہ کریں. حضرت عثمان غنی نے کہا کیوں عبداللہ, ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ تمہارے پاس مال نہیں ہے, اتنے یقین سے جو بات کہہ رہے ہو ایسا لگتا ہے کہ شاید تم نے بیٹیوں کے لیے بہت مال اکٹھا کر رکھا ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں نہیں, بیٹیوں کے لیے مال اکٹھا نہیں کیا ہے, مجھے اپنے نبی کے فرمان پہ بھروسہ ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کر لے گا اس کے گھر میں کبھی فاقہ کشی نہیں ہو سکتی. میں نے میری بیٹیوں کو سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے کا عادی بنا دیا ہے, جب تک وہ سورہ واقعہ پڑھتی رہے گی انشاءاللہ کبھی ان کو فاقہ کشی کی نوبت نہیں آئے گی. یہ صحابہ کا یقین تھا. بہت ساری بچیوں کو رشتے نہیں آتے, سورہ یاسین پڑھیں, عصر کے بعد پڑھیں, ان کو اچھے رشتے آئیں گے. قرآن میں سب ہے لیکن قرآن پڑھنا نہیں چاہتے, تعویذ لینا چاہتے ہیں, تعویذ لینا چاہتے ہیں, وظیفے پڑھنا چاہتے ہیں. قرآن سے بڑھ کر کون سا وظیفہ ہے وہ بتائیں نا آپ, قرآن سے بڑھ کر کون سا وظیفہ ہے. دیکھو حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ جے پال جوگی کے سارے جادو کا جواب صرف ایک آیت سے دیا ہے غریب نواز نے, اس کو آیت الکرسی کہتے ہیں. آیت الکرسی سے جے پال جوگی ہار گیا, غریب نواز کے مقابلے میں نہیں آ سکا. وہ سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کیجئے نظر بد ختم ہوگی. بچے جو شام کے وقت رات رات بھر روتے ہیں فلق اور ناس پڑھ کر دم کرو, بچے رونا بند کر دیں گے, نہیں روئیں گے بچے. نظر لگتی ہے 3 مرتبہ لیلاف قریش پڑھو, نظر فوراً ختم ہوگی. اب آپ کہیں گے ہم تو کرتے ہیں نا لیکن اثر نہیں ہوتا. یہی بات خاص ہے, یہ بات خاص ہے. ایک مجھے بہت خوبصورت بات یہاں یاد آئی. ہمارے مرشد آبرو سلسلہ چشتیہ شہباز اولیاء حضرت سیدی بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ, یہ سلسلہ چشتیہ کی آبرو ہے. بابا فرید بڑے پیارے بزرگ ہیں. بابا فرید الدین غریب نواز نے کہا تھا قطب الدین ایسے شہباز کا تو نے شکار کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے قیامت تک تیرا نام زندہ رہے گا. بابا فرید کے پاس ایک عورت آئی اور آ کر کہتے سرکار میری بیٹی کی شادی ہے, پیسوں کا انتظام نہیں, سرکار انتظام کر دیں. اب وہ اللہ والے لوگ, اور بابا فرید جیسا اللہ والا. بابا فرید جب پاک پٹن میں رہنے گئے تھے شروع میں تو ایک درخت کے نیچے قیام تھا اور جو کپڑوں کی پوٹلیاں اور جو سامان کی گٹریاں تھی نا وہ رکھنے کو جگہ نہیں تھی. پنجاب کے لوگ یعنی پاک پٹن کے لوگ بہت ستاتے تھے, رہنے نہیں دیتے تھے. تو سامان کہاں رکھیں اپنا, تھا تو تھوڑا ہی سامان, جگہ تو چاہیے, تو درخت پہ لٹکا کر رکھتے تھے سامان. اب جس کا خود کا چھت نہ ہو اس کے پاس آئیے کیا کہنے میری بیٹی کی شادی نہیں, شادی ہے پیسے کا انتظام نہیں. اب بابا فرید, او بابا فرید, فرید مطلب فرید, یہ ان کا نام نہیں فرید, ان کا نام ہے مسعود اور ان کا لقب ہے فرید. فرید کا مطلب ہوتا ہے یکتا, یکتا بے ہمتا, کوئی ہمسر نہیں, کوئی ثانی نہیں. ان کے دور میں وہ تھے فرید الدین. بڑھیا آئی, آنے کے بعد کہا پیسوں کا انتظام نہیں. سرکار بابا فرید نے کہا ایک کام کر مائی, وہ سامنے جو ڈھیلا پڑا ہے نا مٹی کا, وہ ڈھیلا میرے پاس لا. وہ ڈھیلا لائی, فرمایا پکڑ اس کو. اس نے ڈھیلا پکڑا
बाबा फरीद ने सूरह फातिहा पढ़ी 3 बार। कितनी बार? कौन सी सूरत? सूरह फातिहा का मतलब जोर से बोलिए, अल्हम्दुलिल्लाही। सबको याद है ना? सूरह फातिहा 3 बार पढ़ी, दम किया, फरमाया इसको ढांक ले और घर जाके खोलना। ढांक लिया, घर जाकर खोला तो वो सोना बन गई। मिट्टी क्या बन गई? सोना बन। अब वो शादी भूल गई। इंसान तो लालची होता है। बाबा साहब ने कितना आसान तरीका बताया मिट्टी को सोना बनाने का। उसने शादी भूल गई, बोला यार एक ढेले पे अगर पढ़ना ही है सूरह फातिहा तो फिर एक ढेले पे क्या पढ़ना। वो ढेले ही जमा करती रही मिट्टी के, पूरा घर भर दिया ढेले से। और जब रात हुई तो फातिहा पे फातिहा, फातिहा पे फातिहा, फातिहा पे फातिहा पढ़ती रही, फूकती रही, पढ़ती। रात से सुबह हो गई, वो मिट्टी के मिट्टी रही। उसने कहा बाबा साहब ने तो मेरे सामने यही पढ़ा था, इसके सिवा कुछ नहीं पढ़ा था, अब सोना बना दिया। और मैं रात भर पढ़ी, गुस्से में सुबह आई, कहा सरकार क्या बात है ये? फरमाया माई क्या हुआ, तेरा मसला तो हल हो गया, नाराज क्यों है? कहा कि आपने सूरह फातिहा पढ़ा तो मिट्टी सोना बन गई। मैं पूरी रात, आपने सिर्फ 3 बार पढ़ा था, मैं पूरी रात पढ़ ही पढ़ा था, कुछ नहीं पढ़ा था। तो कहा कि आप पढ़ते तो सोना, हम पढ़ते तो मिट्टी। बाबा साहब ने मुस्कुरा के कहा ओ माई, फरीद जैसी जबान तो ला, फरीद जैसी जबान तो ला। किसी को टाइफाइड होता है, टाइफाइड का मर्ज, चाय पीता है तो कैसी लगती है? कड़वी। कैसी लगती है? बोलो चाय कड़वी है कि जबान कड़वी है? हैं? क्या कड़वी? आदमी कहता है चाय कड़वी है, आदमी क्या कहता है? चाय कड़वी नहीं है। अगर चाय कड़वी होती तो सबको कड़वी लगती। तेरी जबान कड़वी हो गई है, क्यों? क्योंकि तुझे बीमारी है, बीमारी की वजह से तुझे चाय कड़वी लग रही है। ऐसे ही जैसे टाइफाइड वालों को चाय कड़वी लगती है, वैसे हमें गुनाहों का टाइफाइड हो गया है। जिस दिन ये गुनाहों का टाइफाइड खत्म हो जाएगा, हम भी सूरह फातिहा पढ़ेंगे और मिट्टी सोना बनती चली जाएगी। लेकिन तो नाज़रीन, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जरूर वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हर बला मुसीबतों से, परेशानियों से, आफतों से, बीमारियों से हिफाजत फरमाए। तो नाज़रीन चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।